आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में आज मेरा मौजू है सलाम के अहकामात, और सलाम के अहकामात कुरान और हदीस की रोशनी तक मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह निसा आयत नंबर 86 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो, या कम अज़ कम वही अल्फाज उसे कह दो कि जो वो आपको कह रहा है। इस्लाम में सलाम करना अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल करना, उसकी सलामती को नाजिल करना है। आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दीजिए कि जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दो चीज़ें बताईं और आपने फरमाया इन दो चीज़ों पे अमल करो, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ। दो चीज़ें बताई आपने कि इस्लाम की दो बहुत प्यारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अगर कोई भूखा है, अगर कोई प्यासा है तो उसकी प्यास को दूर करो, उसकी भूख को मिटाने की कोशिश करो, उसको खाना खिलाओ। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप उसे पेश कर दो, क्योंकि अल्लाह उन लोगों से बड़ा राज़ी होता है, राज़ी बार रज़ा रहता है कि जो भूखों को खाना खिलाते हैं और प्यासों को पानी पिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करो। अब ये मत देखो कि आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप उसे सलाम करते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है आप उसे सलाम करते हैं। आजकल आप ये देखें कि हमें अपने माशरे में बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, और ये देखने में आता है कि आप देखिए किसी तक़रीबात में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कोई रिश्तेदार अगर मिलता है तो हम उसे सलाम करते हैं, और अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है तो हम उसे सलाम नहीं करते। वो आके हमारे बराबर में काफ़ी देर तक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक वो बैठा रहता है और उससे हम बात नहीं करते। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम तो अमन है, इस्लाम तो मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम तो भाईचारा सिखाता है, आपस में आपको मोहब्बत के मामलात सिखाता है। वो इंसान इतनी देर तक आपके पास बैठा रहा मगर आपको ये तौफीक नहीं हुई कि आप उसे सलाम कर लें। तौफीक क्यों नहीं हुई? तौफीक इसलिए नहीं हुई आपको कि आपने इस्लाम को जो है वो बहुत ही हल्का लिया है, आपने इस्लाम में जाने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह अपनी किताब कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह निसा की आयत नंबर 86 का आपको मैंने तर्जुमा बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ जवाब में दो। कम अज़ कम बेहतर नहीं कह सकते तो कम अज़ कम वही कह दो जो उसने कहे हैं। तो हम क्या बेहतर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसके मायने क्या होते हैं? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो तुम पर। सलाम जब आप तक पहुंच जाता है तो जवाब आप पर फ़र्ज़ हो जाता है, और जवाब में आप क्या कहेंगे? कम अज़ कम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम ने बस इतना ही कहा है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, तुम पर भी अल्लाह की रहमत हो, और तुम पर भी अल्लाह की बरकतें शामिल हो, नाजिल हो। तो ये है जवाब। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को वो तमाम चीज़ें बताई हैं कि जिससे आपको अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल हो जाती है। अब देखें
کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں احکام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے سلام کرنے کے احکامات۔ اب احکامات کیا ہیں کہ بہت مجمع ہے بہت زیادہ جگہوں پر، اور جب ہم کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں یا اپنے عزیز و قارب کو کسی شادی کے ایونٹس میں یا کسی فنکشنس میں کہ کوئی بھی یا مسجد میں، تو آپ دیکھیں کہ ہم دور سے کہتے ہیں السلام علیکم، یا اشارتاً ہم کہہ دیتے ہیں یا اشارتاً ہم ہاتھ، تو سامنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، یا اشاروں میں بھی منع کیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے، مگر اچھا یہی ہے کہ آپ قریب جا کر سلام کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں اس کو دے سکیں اور اللہ کی رحمتیں آپ لے سکیں۔ یہ ہے اسلام میں سلام کرنے کے طریقہ کار۔ اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر سلام جو ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا یا نہیں دینا چاہیے۔ اب آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہی ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس سے سلام تو آپ کو کر دیا، مگر آپ اس کو اس وقت جواب نہیں دیجئے، کیونکہ یہ دینا مناسب نہیں ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اگر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، عید کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، یا نماز ادا کر رہا ہوتا ہے کوئی شخص، تو آپ اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ طریقہ کار نہیں، آپ سلام نہ کیجیے، اس دوران سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں یا خطبہ دے دیتے ہیں تو آپ سلام کیجیے، پھر ان سے سلامتی لیجیے۔ تو یہ ہے طریقہ کار اسلام کا، یہ ہے سلام کے احکامات۔ اسی طرح حرام کام اگر کوئی کر رہا ہو تو آپ سلام اس کو نہیں کیجیے، اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے کہ کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاج کھیل رہا ہوتا ہے، اکثر کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے اسلام نے آپ کو منع کیا ہے، تو آپ اس دوران اگر اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام آپ کا قابل قبول نہیں ہوتا، وہ سلام آپ مت کیجیے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس دوران آپ اس کو سلام مت کیجیے۔ جب وہ پوری نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر آپ سلام کیجیے۔ اب ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پہلے ہی یہ سکھا دیتے ہیں کہ آنٹی کے گھر جا رہے ہیں، خالہ کے گھر جا رہے ہیں، نانی کے گھر جا رہے ہیں، بیٹا چچا کے بچوں کو سلام نہیں کرنا، بچہ چچا سے ہاتھ نہیں ملانا، چچی سے بات نہیں کرنا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ اپنے بچوں میں بالکل اسلام سے الگ پہلو کے جو ہے وہ باتیں ان کے ذہنوں اور دلوں میں ڈال رہے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قطعی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ سے گزرا کرتے تھے، وہاں پر اگر بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ تو آج میرا یہ پیغام ہے میرے سننے والوں کے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے، کہ اپنے گھر میں جب داخل ہوا کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ میرے گھر میں اگر گھر والے ہی ہیں تو کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم میں ہے کہ جب آپ لوگ گھر میں داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو آپ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا کریں۔ اور جب گھر میں آپ کے والدین موجود ہوتے ہیں، آپ کے بچے موجود ہوتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، وہ اور جتنے بھی ممبرز گھر میں موجود ہیں، تو ان کو سلام کیا کیجئے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بہت ساری رحمتیں اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اس وقت نازل فرماتا ہے کہ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مت سوچئے کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، میری بیٹی 3 سال کی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سلام نہ کروں؟ نہیں، آپ نے یہی تربیت تو دینی ہے، اسلام یہی سکھا رہا ہے۔ آج ہم نے آپ کو یہی چیزیں تو سکھانی ہیں، یہی چیزیں بتانی ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے سلام کے متعلق۔
تو آپ جب گھر میں داخل ہوں، اپنے چھوٹے بڑے اٹھتے بیٹھتے، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو محلے میں چلتے پھرتے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بازاروں میں آپ کو اپنے جاننے والے ملتے ہیں، نہیں بھی ملتے ہیں تو سلام کیا کیجئے، کیونکہ سلام میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، سلام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سلام میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت رکھی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام عام کرنے کی اور اس کو تمام لوگوں میں پہنچانے کی اور سلام کو ایک دوسرے سے کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محبت سمیٹنے اور محبت دینے کی اور سلام کی ترغیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ، حج کے پروگرام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آنے والے جتنے ہمارے پروگرامز ہوں گے وہ حج کے متعلق ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے ان تمام حاضرین اور ناظرین کو حج کے پیغام پہنچائیں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔